سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلوں کی بحالی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا در کھٹکھٹا دیا۔ سزا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی استدعا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی خصوصی بینچ آج سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب شامل۔ لیگی قائد کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ اور توشہ خانہ کیس کی سماعت احتساب عدالت میں آج ہوگی۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے 4-1 کی اکثریت سے فیصلہ سنا دیا۔ 9 اور 10 مئی کے تمام ملزمان کا ٹرائل سول عدالتوں میں چلے گا۔ آرمی ایکٹ کا سیکشن 21D اور سیکشن 59 کی ذیلی شق 1 کالعدم قرار۔ جسٹس جائے آفریدی نے آرمی ایکٹ کے سیکشنز غیر آئینی قرار دینے پر اپنی رائے محفوظ رکھی۔ عدالت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ہونے والے کسی ٹرائل کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ اگر کسی شہری کا فوجی عدالت میں ٹرائل شروع ہو گیا ہے تو وہ بھی کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے گواہان کو بیانات ریکارڈ کرانے کے لیے 27 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ عدالتی حکم پر جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کو سائیکل اور شاہ محمود قریشی کو چارپائی مل گئی۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں شاہ محمود کی جیل ٹرائل کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا ٹرائل اگر جیل میں چلنا ہے تو بہتر جگہ ہونی چاہیے۔ کسی ملزم کو اپنے وکیل سے مشاورت کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ سائفر کو اپنے پاس رکھ کر ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور پاکستان کے سیکیورٹی سسٹم کو کمپرومائز کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر فرد جرم کا متن سامنے آ گیا۔ کہا گیا کہ وزارت خارجہ نے سائفر بھیجا، آپ نے واپس نہیں کیا۔ مجاز نہ ہونے کے باوجود سائفر کو ذاتی مفاد میں استعمال کیا اور قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا۔ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ منصوبہ بندی بنیگالہ میٹنگ میں شریک ملزم شاہ محمود کی ہمراہ کی گئی۔ آپ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 5 اور 9 کے مرتکب ٹھہرے۔ 90 روز میں الیکشن والی بات ممکن نہیں، وہ بات بتائیں جو ممکن ہو۔ درخواست بر وقت مقرر ہوتی تو ابھی تک فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے الیکشن کے بر وقت انعقاد سے متعلق کیس میں ریمارکس۔ کہا اگر کوئی آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو آرٹیکل 6 لگے گا۔ کیا ہم اب صدر پاکستان کے ٹویٹس پر فیصلے کریں گے؟ یہ عدالت ٹویٹس پر نہیں بلکہ دستاویزات پر چلے گی۔ جسٹس اطہر مین اللہ نے ریمارکس دیے کہ جو بھی مردم شماری میں تاخیر کے ذمہ دار ہیں انہیں ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ سپریم کورٹ نے کیس میں الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا۔ مزید سماعت 2 نومبر تک ملتوی۔ بلاول بھٹو کا الیکشن کمیشن سے ایک بار پھر الیکشن کی تاریخ دینے کا مطالبہ۔ الیکشن میں تاخیر انتخابات نہ کرانے کے مترادف قرار دے دی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور ادارہ حکم جاری کرے، الیکشن کمیشن اپنی قانونی و آئینی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے فوری الیکشن کی تاریخ دے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا سپریم کورٹ میں آئین کے 50 سال مکمل ہونے کی تقریب سے خطاب۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر عدالتی فیصلے کو امید کی کرن بھی کہہ دیا۔ عدالت کسی کے الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی لگا دے تو تسلیم کرنا ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم کا واضح اعلان۔ کہتے ہیں اگر کوئی کہے کہ پارلیمنٹ کو آگ لگا کر جمہوریت کا چیمپئن رہوں گا تو قانون یہ نہیں مانتا۔ لیول پلینگ فیلڈ ایک مخصوص جماعت کو جتوانے کا نام ہے تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہر سیاسی جماعت کو اپنے بیانیے اور پروگرام پر توجہ رکھنی چاہیے۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان جلد ہو جائے گا، پھر ووٹ کا فیصلہ ہوگا۔ نواز شریف کے بائیو میٹرک پر حکومت نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ شاندار ذہنوں کی پرورش اور انہیں قومی خدمت کے لیے پوری طرح تیار کرنا عظیم خدمت ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے سالانہ کنووکیشن سے خطاب۔ سپہ سالار نے گریجویٹس، ان کے والدین اور اساتذہ کو دلی مبارکباد پیش کی۔ حصول علم اور سیکھنے کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی پر نسٹ کی بھی تعریف کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو تمغوں سے بھی نوازا۔ کنووکیشن کے دوران بیچلرز، ماسٹر اور پی ایچ ڈی کے طلباء نے ڈگریاں حاصل کی۔
توہین الیکشن کمیشن کیس میں پیشی کا معاملہ وزارت داخلہ اور اسلام آباد پولیس نے چیئرمین پی ٹی آئی کی انتخابی ادارے میں پیشی کو سیکیورٹی رسک کہہ دیا۔ موقف سے الیکشن کمیشن کو بھی آگاہ کر دیا۔ ذرائع وزارت داخلہ کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن پیش کرنا سیکیورٹی رسک ہے، انہیں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ انتظامات کر لیے، نگران وزیر داخلہ سندھ اور وزیر اطلاعات بلوچستان کی مشترکہ پریس کانفرنس، کہا تمام تارکین وطن کو بلا تفریق ڈی پورٹ کیا جائے گا۔ انتخابات کی تیاریاں، ایم کیو ایم پاکستان کا کراچی میں تیسرے جلسے کا فیصلہ، ملیر اور اورنگی کے بعد لیاقت آباد میں پنڈال سجایا جائے گا۔ ایم کیو ایم پاکستان 29 اکتوبر کو لیاقت آباد میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ جلسے کا فیصلہ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی اجلاس میں ہوا۔ جلسے کے حوالے سے پمفلٹ بھی چھپوا لیے گئے۔ ذرائع کا دعویٰ، ایم کیو ایم عام انتخابات سے قبل 29 اضلاع میں جلسے کرے گی۔ پنجاب کے اسکولوں میں بدھ کو چھٹی نہیں ہوگی، نگراں وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت انسداد اسموک اقدامات سے متعلق اجلاس میں فیصلہ۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں، فیکٹریوں اور بھٹوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے لاہور کے مناوا اسپتال کو کینسر اسپتال میں تبدیل کرنے کا حکم دے دیا۔ کہتے ہیں پنجاب 14 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، لیکن سرکاری سطح پر ایک بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ کینسر اسپتال نہیں۔ دنیا کو پولیو سے پاک کرنے کا عزم، پولیو سے چھٹکارے اور لوگوں میں آگاہی کے لیے آج انسداد پولیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد ہر بچے کو اس تباہ کن بیماری سے بچانا اور مرض سے متعلق آگاہی دینا ہے۔ چین میں عمر رسیدہ خواتین ماڈلز کے ریمپ پر جلوے، دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ منفرد فیشن شو کے چین کے علاقے یونچوان میں ہوا۔ بزرگ خواتین نے زرق برق ملبوسات زیب تن کر کے کیٹ واک کی۔ چین میں عمر رسیدہ خواتین ماڈلز کے ریمپ پر جلوے، دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ منفرد فیشن شو کے چین کے علاقے یونچوان میں ہوا۔ بزرگ خواتین نے زرق برق ملبوسات زیب تن کر کے کیٹ واک کی۔ چین میں عمر رسیدہ خواتین ماڈلز کے ریمپ پر جلوے، دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ منفرد فیشن شو کے چین کے علاقے یونچوان میں ہوا۔ بزرگ خواتین نے زرق برق ملبوسات زیب تن کر کے کیٹ واک کی۔